سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع اور 13ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں یا شکر کی اصل کیا ہے؟ آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے، یعنی آدمی نعمت کو نعمت مانے اور اس کا اظہار کرے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے، یعنی اللہ تعالی کی تعظیم بھی بجا لائے اور اس بات کا اعتراف کرے کہ ساری نعمتیں میرے رب نے مجھے دی ہیں، اور نفس کو اس کا عادی بنائے۔ نفس ایسا عادی ہو جائے کہ بس ہر وقت وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے اور یہ اسی تصور میں ہو کہ میرے رب نے مجھے یہ دیا، میرے رب نے مجھے یہ عنایت فرمایا۔ یہاں ایک بڑا پیارا نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالی کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل اور کرم اور احسان کو تصور میں لاتا ہے تو اس طرح وہ اللہ کے شکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب وہ شکر کرتا ہے تو نعمتیں اور زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اس سے اعلیٰ ایک اور مقام ہے کہ نعمت دینے والے رب کی محبت یہاں تک غالب ہو جائے کہ دل کو نعمتوں کی طرف التفات باقی نہ رہے، اس کی توجہ نعمت کی طرف ہو ہی نہیں۔ تو پہلے انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے، پھر شکر کرتا ہے، اس سے اللہ کی محبت بہت بڑھ جاتی ہے۔ پھر محبت کا وہ غلبہ ہوتا ہے کہ دل پھر نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، صرف اللہ کی محبت میں گم ہوتا ہے۔ یہ مقام صدیقوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نعمت عطا فرمائے، اس نعمت کے بعد انسان گناہ کرے، اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، نعمت کے موقع پر گناہ کرے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ آج ہمارے یہاں بڑا عجیب ماحول ہے کہ مثلا شادی کے موقع پر اتنے گناہ کیے جاتے ہیں۔ جو گناہ کر رہا ہے، جو نافرمانی کر رہا ہے، وہ ناشکری کر رہا ہے۔ جب بھی نعمت ملے، شادی کا موقع ہو یا اور کوئی موقع ہو، اللہ تعالیٰ دولت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت تندرست یا عافیت دے، تو انسان کو چاہیے کہ گناہ نہ کرے اور شکر بجا لائے، فرما برداری کرے، تو انشاءاللہ نعمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ وَقَالَ موسیٰ، اور موسیٰ نے فرمایا، إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ، اگر تم سب کے سب کافر ہو گئے تو نقصان تم خود اپنا کرو گے اور تم ہی نعمتوں سے محروم رہو گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ بے پرواہ سب خوبیوں والا ہے، تم اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ،
کیا تمہیں ان کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور سمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، انہیں اللہ ہی جانے کہ وہ کتنے تھے، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے، اور رسولوں نے انہیں معجزات دکھائے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے، یعنی جب رسولوں نے روشن معجزات دکھائے اور حق باتیں انہیں پہنچائیں تو شدت غضب سے وہ غصے میں آ کر اپنے ہاتھ کاٹنے لگے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ یہ اس کی تشریح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب سن کر، حق کی بات سن کر تعجب سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے، مطلب یہ کہ انہوں نے انکار کیا اور اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف جو لے گئے، یہ انکار کا ایک انداز ہے اور انکار کا اظہار ہے۔ وقالو، اور وہ بولے، انا کفرنا بما ارسلتم به، ہم منکر ہیں، ہم نے انکار کیا، ہم منکر ہیں اس کے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس راستے کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں وہ شک ہے کہ بات کھلنے نہیں دیتا، یعنی انہوں نے رسولوں سے کہا کہ آپ ہمیں ایمان کی طرف، اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں اس میں شک ہے، حالانکہ وہ معجزات دیکھ چکے تھے، ان کے دل سمجھ چکے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔